بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادخلوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بات چل رہی تھی کہ فرعونیوں میں سے جو شخص ایمان لایا اس نے بہت کھلی کھلی باتیں کی ان سے، انجام کار فرمایا وَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اس بندے مومن کو بھی اللہ نے فرعونیوں کی تمام بری تدبیروں سے محفوظ رکھا۔ دنیا میں دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر دکھ بطور سزا مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کا توبہ کے علاوہ کوئی علاج نہیں، آپ کسی پیر کے پاس جائیں یا عامل کے پاس جائیں۔ آج کل تو رواج ہے نا، ذرا کسی کو کچھ ہو تو حساب کرانے دوڑتا ہے، پتہ نہیں حساب میں کیا رکھا ہے۔ ریاضی کے قائل ہیں، اللہ کی عظمت کو کم ہی مانتے ہیں۔ حساب کرایا تھا۔ یہ جو دوسروں کا حساب کرتے ہیں ان پر تو کوئی مصیبت نہ آتی ہوگی، کیونکہ تو یہ تو دوسروں کی بھی دور کرتے ہیں۔ اگر ان پر خود بھی آتی ہیں تو پھر حساب کتاب میں کیا رکھا۔ تو جو مصیبتیں بطور سزا مسلط ہوتی ہیں، جب تک زندگی باقی ہے تب تک توبہ کا دروا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کوئی قید نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا بڑا جرم کیا ہے، کوئی قید نہیں۔ جب بھی خلوص دل سے توبہ کرے اللہ قبول فرما لے۔ دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان اور عقائد درست ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، ان پر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تکلیفیں تلافی مافات ہوتی ہیں۔ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہر بندہ استعمال کر رہا ہے،
تو جہاں کہیں کیا ہر وقت کمی ہی رہتی ہے، چونکہ ہم اتنا شکر ادا نہیں کر سکتے جتنی ہم نعمتیں استعمال کرتے۔ تو اللہ کریم کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی بھیج کر وہ کمی پوری فرما دیتے ہیں اپنی طرف سے، جسے کہتے ہیں تلافی مافات۔ جو کمی رہے گی وہ اس تکلیف کی وجہ سے پوری ہوگی۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرر ہوتے ہیں، اور عند اللہ جو منازل قرب ہیں ان میں بعض منازل ایسی ہیں کہ ان پر صورتاً مصیبتیں مرتب ہوتی ہیں، جیسے شہادت بہت اعلیٰ منزل ہے لیکن صورتاً اس کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑتا ہے، تو قتل کی تکلیف اس کے ساتھ لازمی ہے۔ قتل ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے، ان کے کو منازل مدارج ایسے ہوتے ہیں جن کی خصوصیت ہوتی ہے کہ تکلیف۔ یہ حال مومنین کا ہے۔ غیر مومن کبھی سکون نہیں پا سکتا، ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔ یہ کفر کا خاصہ ہے۔ کفر و شرک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر لحظہ بے قرار رکھتا ہے۔ اس کے پاس دولت ہو سکتی ہے، حکومت ہو سکتی ہے، صحت ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، لیکن سکون اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ کفر کا خاصہ ہے۔ تو یہ بندہ مومن تھا، اگرچہ اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ فرعونیوں کو اس نے بڑی کھلی نصیحت کی، تقریباً پچھلا رکوع اسی کی باتوں پہ کم و بیش گزرا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَبَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ فرعونی جتنی تدبیریں مومنین کے خلاف یا ایمانداروں کے خلاف کرتے تھے، اللہ نے ان سب سے اس کی حفاظت فرمائی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ وہ ساری تدبیریں تو کرتے تھے بندے مومن کو، ایمان والوں کو دکھ پہنچانے کے لیے، لیکن وہ ساری ان کے گلے پڑ گئیں اور بڑے برے عذابوں نے انہیں آ گھیرا۔ جتنا عرصہ مقابلہ کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کے ماننے والوں سے، اتنا عرصہ مختلف عذاب الہی ان پر وارد ہوتے رہے، جن کا ذکر بالتفصیل قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور بالآخر غضب الہی کی گرفت میں آئے اور غرق آب ہو کر تباہ ہو گئے۔ اب ڈوبے تو پانی میں تھے۔ قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، ڈوبے تو سمندر میں تھے، داخل آگ میں ہو گئے۔ غرق تو پانی میں ہوئے تھے لیکن داخل آگ میں ہو گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام دوزخ کی تازہ دم آگ پہ پیش کیے جاتے۔ غرق ہونے سے لے کر قیامت تک یہ عذاب فرعون اور اس کی قوم پر جو اس کے ساتھ غرق ہوئی مسلسل ہے کہ صبح شام تازی آگ پر، جہنم کی تازی آگ پر پیش کیے جاتے۔ موت سے قیامت تک جو وقفہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا لفظی معنی تو پردہ یا حجاب ہے، اور چونکہ یہ عرصہ قیامت اور موت کے درمیان ہے تو اسے بھی برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ دراصل انتظارگاہ ہے قیامت کی۔ جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ برزخ میں قیام کرتا ہے، لیکن انتظارگاہ میں بھی مدارج ہیں۔
مجرم لائے جاتے ہیں عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے تو ان کے انتظار کرنے کے لیے بار حوالاتیں بنی ہوتی ہیں، انہیں تالوں میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ وکیل پیش ہونے کے لیے آتے ہیں تو ان کے سب لیے باہر کمرہ بنا ہوتا ہے، اس میں کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، خوبصورت جگہ ہوتی ہے۔ تو برزخ میں ایک دن المرشد میں یہ سوال بھی تھا ہمارے پروگرام میں کہ عذاب تو قیامت کو ہوگا، عذاب و ثواب کا فیصلہ، تو یہ برزخ میں عذاب کیسا؟ یہ برزخ کا عذاب جو ہے یہ ہر بندے کا اپنا ایک معیار ہے، ایک سٹیٹس ہے۔ ضروری نہیں سب کو عذاب ہو رہا ہے، بندے بہت، اللہ کے بندے برزخ میں بہت موجیں بھی کر رہے ہیں، جیسا بندہ ہے ویسے اس کا انتظام کر دیا گیا۔ کافر و مشرک کے لیے آگ ہے، اس کے جرائم کے مطابق مختلف عذاب ہیں۔ بندے مومن کے لیے باغ و بہار ہے، جنت کی ہوائیں ہیں، خوشبوئیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو برزخ ایک انتظارگاہ ہے، جس درجے کا کوئی بندہ ہوتا ہے اس درجے کا اس انتظارگاہ میں اس کے لیے انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ آیت بھی عذاب قبر پہ دلیل ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ کوئی سمندر میں غرق ہو گئے، ملے ہی نہیں، کوئی کہیں اور مر گئے ہوں گے، فرعون کی لاش مل گئی جو آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہے۔ بظاہر تو لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں صبح و شام یہ دوزخ کی تازہ آگ پہ پیش کیا جاتا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو آخرت کے عذاب اس برزخ کے عذابوں سے بہت زیادہ سخت ہوں گے، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ اب ان بڑے عذابوں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یتحاجون فی النار، دوزخ میں جائیں گے تو وہاں پھر جھگڑا کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ، یا آپ آج کے عہد میں اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ عوام اپنے بڑوں سے کہیں گے، جو لوگ طاقتور تھے، جن کے پاس اقتدار و اختیار تھا، جو ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، ان سے کہیں گے، وہ لوگ جو ان کے پیروکار تھے، کمزور تھے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑے بڑے لوگوں سے کمزور لوگ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، بھئی ہم تو تمہارے خدمتگار تھے، تمہارا اتباع کرنے والے تھے، تمہاری اطاعت کرنے والے تھے، تمہاری خدمت کرتے رہے، جس راستے پہ تم چلے، تمہارے نقش قدم پہ ہم بھی چلتے رہے، اور تم ہمیں لے کر اس آگ میں، جہنم کی آگ میں گھسے ہو۔ هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آج کچھ اتنا کر سکتے ہو کہ کچھ آگ ہم پر کم کر دی جائے، کچھ رعایت ہو جائے، کچھ عذاب کم ہو جائے، کچھ آگ گھٹا دی جائے۔ اختیار و اقتدار تو تمہارے پاس تھا، فیصلے تم کرتے تھے، ہم تمہاری اطاعت کرتے رہے، تمہارے فیصلوں پہ عمل کرتے رہے، تو اب کچھ تو کرو، کم از کم ہمیں آگ سے نکال نہیں سکتے تو اس کی تیزی میں ہی کچھ کمی ہو جائے، کچھ شدت میں کمی آ جائے، کچھ دکھ اور تکلیف میں کچھ تھوڑا سا کمی ہو جائے۔ وہ کہیں گے قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ کہیں گے جو بڑے لوگ تھے کہ یار ہم سب بھی جہنم میں ہیں، ہم کون سا تم سے الگ ہیں، اسی آگ میں ہم بھی جل رہے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، ہماری حکومتیں ختم ہو گئیں، ہمارے اقتدار چلے گئے، ہمارے فیصلے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنے بندوں کا۔ جو راستہ ہم نے چنا تھا
اس کا انجام یہ دوزخ کی آگ تھی، ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آج ہماری حکومت، ہمارا اقتدار، آج نہ ہم ایم پی ہیں، نہ ایم ایل اے ہیں، نہ منسٹر ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ صدر ہیں۔ آج ہم بھی تمہاری طرح اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، اور آج ہمارے احکام نہیں چلتے، ہم بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزلۃ جہنم، پھر وہ دوزخی نا امید ہو جائیں گے جب بڑوں سے، سرداروں سے، تو پھر جہنم کے فرشتوں سے گزارش کریں گے، جہنم کے داروغوں سے، اور جہنم میں جو ذمہ دار ہیں، ڈیوٹی پر ہیں فرشتے، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ ایسے بد نصیب ہیں کہ دنیا میں تو رب کو اپنا رب مانا نہیں، اب آخرت میں منہ سے نکلتا ہی نہیں کہ ہمارا بھی رب ہے۔ فرشتوں سے کہتے ہیں تم اپنے رب سے کہو۔ دنیا میں تو چونکہ رب مانتے نہیں تھے نا، اب آخرت میں مان سکتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں جہنم کے دروغوں سے کہیں گے اپنے پروردگار کو پکارو، ہمیں ایک دن تو عذاب سے رخصت دے دے، ایک دن دوزخ میں آگ سرد ہو جائے، ایک دن عذاب ختم ہو جائے۔ تو فرشتے کہیں گے قالو اولم تک یاتیکم رسلکم بالبینات، یار تم ہم سے کہتے ہو تمہارے پاس اللہ کے رسول دلیلیں اور معجزات اور دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جب تم دنیا میں تھے تو اللہ نے تمہیں اس نعمت سے محروم رکھا، اور کوئی تمہارے پاس کسی نبی کی بات نہیں پہنچی، کسی رسول کی خبر نہیں پہنچی، تمہیں کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ قالوا اولم تاتکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس اللہ کے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے بالکل آئے تھے، لیکن ہم نے تو بات نہیں سنی۔ اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، رسول مبعوث فرمائے، لیکن ہم نے تو وہ سنی ہی نہیں بات۔ قالوا فادعوا، تو فرشتے کہیں گے پھر تم خود پکارو۔ جب اللہ کا پیغام تمہارے پاس آیا، اس نے تم پر اتنی مہربانی کی کہ وہ مالک و خالق ہو کر ادنا سی مخلوق کو پیغام بھیج رہا ہے، اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے، اپنی کتاب بھیج رہا ہے، تو وہ تو تم پر بہت مہربان ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی تم جہنم جاتے یا جنت جاتے، کیا کرتے کیا نہ کرتے، لیکن وہ تمہاری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اور اس نے کوئی عام آدمی نہیں بھیجا تمہاری طرف، اپنے نبی اور رسول بھیجے، اپنی ذاتی کتابیں بھیجی ہیں۔ قالوا فادعوا، تو اب اسے پکارو، وہ تو تم پر بہت مہربان تھا، تم عاجز اور بے کس مخلوق تھے، تو تمہارے پاس اس نے وفد کے طور پر اپنا نبی اور رسول بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، تو تمہارا تو بڑا رشتہ ہے اللہ سے، تو اب پکارو اللہ کو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کریم فرماتے ہیں کافروں کی دعا میں کیا رکھا ہے۔ دعا کا وقت، توبہ کا وقت، ماننے کا وقت دنیا میں تھا، دار عمل میں تھا۔ دار عمل ختم ہو گیا، آگے دار جزا ہے، وہاں عمل کی فرصت نہیں ہے کہ اب یہ کر لیں، یہ وہاں جو کیا ہے وہ بھگتنا ہے۔ عمل کا موقع موت سے پہلے پہلے ہے، موت کے بعد جہاں وہ کیا ہے وہ بھگتنا ہے۔ اللہ بہت کریم ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کے مقابلے کا واقعہ ہے۔ تو جب انہوں نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گئی، جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گئی،
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی تو اتنی ہی لاٹھی تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جادوگر کا جادو باطل کر دیا جائے تو جو اس نے جادو کے زور سے سانپ شانپ بنائے تھے وہ باطل ہو جاتے، رسے بن جاتے، لکڑیاں بن جاتے، سانپ نہ رہتے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ایک لاٹھی سب کو کھا ہی گئی، اور پھر جب انہوں نے پکڑی تو لاٹھی اتنی ہی تھی، وہ سارے کہاں غائب ہو گئے۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے، یہ اللہ ہی نے کیا، وہ ایمان لے آئے۔ کسی نے انہیں کچھ پڑھایا سکھایا، انہوں نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا واعظ سنا، کوئی تورات پڑھی نہیں، کوئی نماز سیکھی، کوئی سجدہ کیا، کوئی رکوع کیا، کوئی وضو کیا، نہیں۔ وہیں میدان میں تھے، وہیں توبہ کی۔ فرعون نے گرفتار کر لیے اور شام سے پہلے اس نے سولی پہ لٹکا دیے، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ دیا۔ لیکن جو باتیں انہوں نے فرعون سے کی، قرآن حکیم وہ باتیں سناتے، انہوں نے سارا برزخ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ باتیں انہیں بتائیں کس نے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان وہ ہے جو آپ کا دل نبی کے قدموں میں ڈال دے اور قلب نبوت سے وہ برکات حاصل کر کے علوم حاصل کر لے۔ صبح کے سورج نے جنہیں فرعون کی اطاعت اور نبی کی مخالفت میں دیکھا تھا، ڈوبنے سے پہلے اس نے انہیں شہید ہوتے دیکھا۔ تو اگر کسی کو فرصت عمل نہ بھی ملے، مرنے سے پہلے توبہ قبول ہو جائے تو ساری کمی پوری ہو جاتی، لیکن اس کا وقت موت سے پہلے مر کے تو پھر سب کچھ کھل جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایمان نام ہے اعتماد علی الرسول کا، اللہ کے نبی پر اعتماد کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا جب انہیں دنیا میں انبیاء نے دعوت دی، انہوں نے مانی نہیں، اب آج یہ پکارتے رہے، ان کی سنے گا کون؟ انہوں نے تو وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں ضائع جائیں گی، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ فرمایا یہ پکی بات ہے، انا پکی یقینی بات ہے، ہم اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے ایماندار بندوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ ہم پر اللہ کریم کی عظمت پر اعتماد کر کے دیکھے، کمی ہمارے اعتماد میں ہوتی ہے، ہم کلمہ رسماً پڑھتے ہیں، دل مطمئن نہیں ہوتے، دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ۔ کہتے ہیں اللہ قادر ہے، عملی زندگی میں ماننا بڑا مشکل ہے۔ لیکن فرمایا یقیناً ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد فرماتے ہیں، اور جو لوگ بھی ایمان لائیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن شہادتیں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی، حساب کتاب ہوگا، ہم اس دن بھی ان کی مدد فرمائیں گے۔ اپنے انبیاء کی اور اپنے انبیاء کے ماننے والوں کی ہم دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور جب میدان سجے گا، گواہیاں ہوں گی، حساب کتاب ہوگا، ہم اس دن بھی ان کی مدد فرمائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم،
جس دن دنیا میں بدکاروں کو، ظالموں کو ان کی معذرت بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم اس دن مقابلے کی نہیں سوچیں گے، اس دن معافیاں مانگیں گے، معذرت کریں گے، یا اللہ ہم پر رحم کر دے، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، ہمیں یہ کر دے، وہ کر دے۔ فرمایا ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت کام نہیں آئے گی اس دن، اور ان کے لیے اس دن لعنت ہوگی، یعنی رحمت سے محرومی ہوگی، کسی طرح کی رحمت کا کوئی ذرہ نہیں پا سکیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بہت ہی برے گھر میں یعنی جہنم میں انہیں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ وہ عمل کا وقت نہیں، وہ جزا و سزا کا وقت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حقیقی رہنمائی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جو کچھ وہ فرماتے تھے وہی حق تھا، وہی اللہ کا پیغام تھا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل پر ہم نے یہ انعام کیا کہ انہیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیا۔ انبیاء بھی، اپنا نبی بھی بھیجا جس کا ہر جملہ حق تھا، ہر لفظ، ہر قول حق تھا، کتاب بھی عطا کی اور انہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ ہدی و ذکری لأولی الالباب، ایک ایسی کتاب جو سراپا ہدایت تھی، جس کا ہر لفظ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور ہر جملہ نصیحت تھا۔ لیکن یہ چیزیں دانش مندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اُولی الالباب، لب کہتے ہیں دماغی صلاحیتوں کو، کسی بھی چیز کے مغز کو، اس کے ماحصل کو لب کہا جاتا ہے۔ تو انسانی جو ظاہری وجود ہے، اس کے سب سے قیمتی چیز اس کا دماغ اور شعور ہے۔ تو اس کو عقل و خرد کو بھی لب کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا حاصل، اگر انسان کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری انسانی عظمت اس کے دماغ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جن کا دماغ درست ہوتا ہے وہ بھلا ان نعمتوں کو کب چھوڑتے؟ انبیاء کی کلمات کو، انبیاء کے ارشادات کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی باتوں کو جو ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کو، پیغام کو اہمیت نہ دے، اللہ کی کتاب کو اہمیت نہ دے، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور جہالت کیا ہوگی؟ تو فرمایا یہ بہت قیمتی چیزیں، اور دانش کا تقاضا یہ ہے، وہی عقل مند ہے جو اللہ کے نبی کے ارشادات اور اللہ کی کتاب کے ارشادات سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ فاصبر، صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ یہ بھی قانون فطرت ہے۔ اللہ کریم نے آزمائشیں بھی رکھی ہیں، لیکن بندے مومن پہ جو آزمائش آتی ہے وہ یا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، تلافی مافات ہوتی ہے، یا ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ بظاہر وہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ دامان نبوت ہاتھ سے نہ چھوٹے، گرمی آئے، سردی آئے، صحت آئے، بیماری آئے، افلاس آئے یا امارت آئے، ہر موقع پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ 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 قائم رہنا پڑ
غریبی آئے یا امیری آئے، دامان رسالت ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس پر صبر جم جائے۔ فاصبر، اے مخاطب ڈٹ جا، صبر کر۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، یقیناً سچا ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی تیری مدد فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی تیرا معاون ہوگا۔ تجھے نہ یہاں کوئی تکلیف ہوگی نہ وہاں کوئی تکلیف۔ لیکن ایک بات کر، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے مخاطب ہمہ وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس خطاب میں تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، تو یہ جو علماء، اہل حق، صوفیاء، نیک لوگ ہیں، یہ تو گناہ کو نہیں کرتے۔ گناہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کر لی، ڈاکہ کر لیا، چغلی مار لی، گناہ ہو گیا۔ بعض اوقات جو عبادات ہم کرتے ہیں وہ بھی گناہ بن جاتی ہیں۔ ایک آدمی کورٹ میں جاتا ہے، عدالت نے بلایا، وہ عدالت کے سامنے پیش ہو گیا، وہ جج کی طرف پشت کر کے کسی اور سے باتیں کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی حاضری منظور ہوگی یا سزا ہوگی؟ ہم جب بارگاہ الوہیت میں جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ تو باندھ لیتے ہیں اور ہم کھڑے تو اللہ کے حضور ہوتے ہیں، لیکن منہ ہمارا کسی اور طرف ہوتا ہے، باتیں کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ گویا ہم عدالت میں حاضر ہیں لیکن جج کی طرف پشت کی ہوئی ہے، باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں، تو جرم نہیں بن جائے گا؟ تو اس طرح سے میری آپ کی، ہم جیسے لوگوں کی عبادتیں بھی گناہ بن جاتی ہیں۔ ہر بندے کو ہمہ وقت اللہ کی بخشش چاہیے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے راستہ دے دیا کہ بتقاضائے بشریت امور دنیا میں الجھنے کی وجہ سے تم سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، دوران عبادت بھی ہوتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگتے رہا کر۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اے مخاطب اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہے۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اس کی تعریف، اس کی تسبیح اور پاکی کے ساتھ ہمہ وقت کرتا رہے۔ ذکر دوام، اللہ کو ہر لحظہ یاد رکھ، اس کی عظمت، اس کی پاکی، اس کی قدرت کاملہ کا دھیان ہمہ وقت رہے۔ بالعشی والابکار، اس کا ترجمہ انگریزی میں بنتا ہے راؤنڈ دا کلاک، صبح شام، دن رات، ہمہ وقت، ہر دھڑکن میں اس کے نام کو بسائے رکھ۔ لوگوں کی عادت ہے اپنی ناقص عقل سے بے دلیل اور بے شعور لوگوں کی باتوں سے گمراہ لوگوں کے اقوال لے کر اللہ کی کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سو فرمایا دو طریقے ہیں، ایک تو انسان عظمت الہی اور اس کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنی عبادت کرے، جتنی اللہ اللہ کرے، جتنی محنت مجاہدہ کرے، تلاوت کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے،
اس کے ساتھ استغفار ضروری ہے کہ پھر ان میں کمی رہ جاتی ہے. سو اللہ سے بخشش طلب کرتا رہو. وہ کریم ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا. اور اسے بھولنا نہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی عظمت دھیان میں رہے، اس کا نام، اس کی تسبیحات جاری رہے. فرمایا بے شک ایسے لوگ بھی ہیں یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، ایسے عجیب لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ما و شما کی باتیں ہوتی ہیں. فلاں مورخ نے یہ لکھ دیا. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کی تعریف یہ ہے یدبون من افواہ الناس، لوگوں کی باتوں سے تاریخ بنتی ہے، لوگوں کے منہوں سے جو باتیں نکلتی ہیں ان سے تاریخ بنتی ہے. ساری تاریخ کی حیثیت کیا ہے کہ تاریخ کو قرآن کے سامنے پیش کیا جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تاریخ لوگوں کی افواہوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی زبانوں سے بنتی ہے. لوگ جو کہتے ہیں وہ تاریخ بنتی ہے. تو اگر تاریخ کہیں اللہ کے کلام کے خلاف ہے تو تاریخ غلط ہے، قرآن صحیح. تاریخ کہیں حدیث شریف کے خلاف ہے تو تاریخ غلط ہے، حدیث صحیح. کیونکہ تاریخ کا کوئی اصل نہیں ہوتا، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. لوگوں کی باتیں ہیں. یدبون من افواہ الناس، لوگوں کے منہوں سے جو باتیں نکلتی ہیں ان سے مدون کی جاتی ہے، ان سے بنائی جاتی ہے. اور لوگ عام آدمی کی بات لے کر، جہلاء کی باتیں لے کر، بدکاروں کی باتیں لے کر، کافروں کی باتیں لے کر اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول کے ارشادات پر اعتراض کرتے ہیں. کیسے عجیب لوگ ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر، اصل بات یہ ہے جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر دل کی گہرائی میں اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ جو میں کہوں وہ مانا جائے، میں دوسرے کی بات کیوں مانوں، خواہ وہ اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو. جو میں کہتا ہوں وہ مانی جائے، میں بڑا معتبر ہوں. ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں اپنے بڑھائی کی خواہش ہے، بڑا بننے کی خواہش ہے. ما ہم ببالغی ہے، لیکن وہ زندگی بھر کبھی بڑے بن نہیں سکتے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا، حدیث پر عمل نہیں کرتا، دین کو ٹھکرا کر اپنے فیصلوں پہ عمل کرتا ہے، دراصل وہ خود بڑا بننا چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں میں بڑا دانشور ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میرا بڑا مطالعہ ہے، میرا فیصلہ صحیح ہے. فرمایا وہ کبھی بڑے بن نہیں سکتے. بڑے کیا بنیں گے کہ آخر موت آ کر ہر چیز کو تباہ کر دیتی. فاستعذ باللہ، سوائے مخاطب ہمہ وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہو. سب سے بڑی حفاظتی چھتری اللہ کی پناہ ہے. اللہ کی پناہ میں رہو، ہمہ وقت اللہ سے پناہ چاہتے رہو، توبہ کرتے رہو، اس کی ذات، اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کا نام دہراتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو. انہ هو السمیع البصیر، وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. جو کچھ تم کہتے ہو وہ سنتا ہے، جو تم نہیں کہتے اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں وہ بھی ہے. بے وقوف ہیں. فرمایا یہ لوگ، انہیں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بندہ جب مر جائے گا، اسے مٹی کھا جائے گی، تو پھر کیسے زندہ ہوگا. ان کے سامنے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ زمین کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق
ایک انسانی وجود بنانے سے تو بہت بڑی ہے۔ صرف زمین کو لے لو، اتنی نرم ہے کہ سوئی سے کھودی جا سکتی، اتنی سخت ہے کہ 100 منزلہ عمارتیں اٹھا کے کھڑی، اتنی خشک ہے کہ صحرائیں اور ریت اڑتی ہے، اور اتنی مرطوب ہے کہ اس میں دریا بہتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں۔ کیا کیا کمال اس میں ہے، بیضوی شکل کی ہے، فضا میں معلق ہے۔ ایک امریکن پچھلے دنوں مسلمان ہو گیا، اسے خلائی سفر پہ انہوں نے بھیجا، کہتے ہیں میں تو عیسائی بھی نہیں تھا، یہودی بھی نہیں تھا، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، میرے خیال میں کچھ بھی نہیں تھا، یہی تھا بن گئی دنیا، خود ہی بن گئی، خود ہی فنا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں خلا میں سے جب میں نے زمین کو دیکھا، اتنا بڑا کرۂ ارض معلق ہے، اس میں کوئی کسی طرف کوئی سپورٹ نہیں، نہ کوئی ستون ہے، نہ کسی چیز پہ ٹکا ہوا ہے، نہ کوئی فضا میں معلق ہے۔ اتنی مخلوق کو اٹھا کر اتنے پہاڑ، دریا، سمندر، اتنے جانور، پرندے، درندے، اتنی خلق خدا کو لے کر ہوا میں معلق ہے، ضرور اسے کسی نے تھام رکھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس بات پر مسلمان ہو گیا، میں اللہ کا قائل ہو گیا کہ فرمایا یہ جو زمین بنائی ہے، وہ خزاں آتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ درخت رہ جاتے ہیں، سب مٹی ہو جاتی ہے، بہار آتی ہے، پھر وہی شگوفے نکلتے ہیں، پتوں سے درخت بھر جاتے ہیں، پھولوں سے لد جاتے ہیں، پھل آ جاتا ہے۔ کس کارخانے میں بن رہا ہے؟ کہاں کاریگر لگے ہوئے ہیں؟ کتنی مخلوق کہاں کہاں سانس لے رہی ہے، کتنی غذا روزانہ کھا رہی ہے، کون مہیا کر رہا ہے؟ یہی چھوٹا سا خطہ زمین ہے جو ساری اس مخلوق کو جو زمین پہ بسنے والی ہے سنبھالے ہوئے، سب کی رہائش کا انتظام بھی اس میں ہے، جو مر جاتے ہیں ان کو بھی سنبھال لیتا ہے، جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے غذا کا، گھر کا، لباس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اتنا بڑا کارگہ حیات بنانا مشکل ہے یا ایک بندے کو پھر سے بنانا مشکل ہے؟ پھر آسمانوں کو دیکھ لو، ساری زمین پہ چھت کی طرح، سائبان کی طرح تنے ہیں، کہیں کوئی دیوار، کوئی ستون، کوئی پلر، کوئی آسرا، کوئی سہارا، کچھ بھی نہیں۔ کب سے کھڑے ہیں، کوئی مرمت کی ضرورت پیش آئی ہو، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہو، کوئی کاریگر بلانے پڑے ہوں، کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اکبر من خلق الناس، یہ کائنات، یہ ارض و سما بنانا بندے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں اکثریت جو ہلاکی ہے، بظاہر تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن علم کیا ہے؟ علم ایک کیفیت ہے جو دل کو حقائق سے آشنا کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ 10 دفعہ ایم اے پاس کر جائیں، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے یا خبروں کا ذخیرہ ہے، باتوں کا ذخیرہ ہے، وہ علم نہیں، وہ اخبار ہیں۔ وہ دل کو متاثر نہیں کرتے، دماغ میں خبریں جمع ہوتی رہتی ہیں، جیسے کمپیوٹر میں بے شمار چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا، بھئی آپ نے اتنا پڑھا، لیکن کیا آپ نے اللہ کے بارے پڑھا، اللہ کے نبی کے بارے پڑھا، آخرت کے بارے پڑھا، اللہ کے دین کے بارے پڑھا، جو آپ کو ایمان عطا کرتا، نور قلب عطا کرتا، نور بصیرت عطا کرتا، زندگی بدل جاتی، وہ تو علم ہوتا۔ خبریں جمع کرتے رہے ساری عمر، تو خبریں تو ہر اخبار میں بھی ہوتی ہیں، اس کا کاغذ کوئی بڑا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ قتل کی خبر، ڈاکے کی خبر چھاپ دو تو کوئی کاغذ مرجھا نہیں جاتا، اور شادی کی خبر چھاپ دو تو کوئی کاغذ کھل نہیں اٹھتا۔
تو یہ دنیاوی علوم وہ خبریں ہیں جو دماغوں میں جمع ہو جاتی ہیں. اچھی بات ہے بہت سی خبریں جاننا، اچھی بات ہے، لیکن علوم بھی حاصل کرنے چاہیے جو دلوں کو بدلیں. تو اکثریت لوگوں کی لا یعلمون جاہل ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن ہوتے جاہل ہیں. کیا پڑھا ساری عمر کہ تم اللہ کی عظمت بھی نہ پہچان سکے تو کیا پڑھا؟ ساری عمر تم پیغمبر کی صداقت نہ پہچان سکے تو کیا پڑھا؟ اللہ کی کتاب نہ پڑھی تو پھر کیا پڑھا؟ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور آنکھوں والے کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. جو لوگ ساری عمر بھی پڑھتے رہیں لیکن عظمت الہی کا ادراک نہ کر سکیں، صداقت پیغمبر کو نہ جان سکیں، فرمایا وہ جاہل ہیں. لا یعلمون، یہ کچھ نہیں جانتے، جاہل ہیں، یہ اندھے ہیں. اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور حق کو پہچانا یہ صاحب نظر ہیں. اندھے اور آنکھوں والے ایک جیسے نہیں ہوتے. اندھے اندھے ہوتے ہیں، نظر والے نظر والے ہوتے ہیں. اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح جو لوگ نور ایمان جنہیں نصیب ہوا اور جن کا کردار سدھر گیا، یعنی ایمان کی خصوصیت بتائی ہے قرآن نے، اور جہاں بھی آمنوا آتا ہے ساتھ عمل الصالحات آ جاتا ہے. یعنی ایمان ہے کیا کہ کردار کی اصلاح ہو جاتی، برائی چھوڑ کر بندہ نیکی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا. آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا، اور ایمان کیا ہے؟ عمل صالح ہے. عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو حضور نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا جسے ہوتا دیکھ کر پسند فرمایا، وہ عمل صالح ہے. تو جسے نور ایمان اور اتباع رسالت نصیب ہو گیا وہ اور بدکار کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دامان رسالت تھام کر چلنے والا اور شیطان کے پیچھے چلنے والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، پھر بھی اتنی واضح بات پر بھی مخلوق میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں. فرمایا لوگوں ان الساعۃ قائمۃ، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، لوگوں قیامت یقیناً آ رہی ہے، اس میں کوئی ادنا درجہ شک کا بھی نہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ حق ہے جس کی اطلاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کی اطلاع تمام انبیاء نے دی، جس کی اطلاع تمام کتابوں نے دی، جس کی اطلاع قرآن حکیم نے بھی دی. یہ حق ہے، قیامت یقیناً آ رہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن پھر بھی انسانی آبادی کو دیکھو، اکثریت اس بات کو نہیں مان رہی. اکثریت اس بات سے غافل ہے، اکثریت کو اس کی فکر ہی نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یار اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا، تمہیں بتا دیا، کہہ دیا، مجھے پکارو میں تمہاری بات قبول کروں. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے جو چاہیے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں.
لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم عدالت عالیہ میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، جی عدالت کا حکم ہے، ہم حاضر ہو گئے، جناب یہ میرا حق بنتا ہے مجھے دلایا جائے، اور جج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں، چوکیداروں سے اور چپڑاسیوں سے اور وکیلوں سے باتیں کرنے لگیں، حق ملے گا یا سزا ملے گی؟ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل اس طرف نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب مجھے پکارو تو پھر صرف مجھے پکارو، سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں گزارش کرو، میں تمہاری بات مانوں گا، قبول کر لوں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری بات مان لوں گا، قبول فرما لوں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، بظاہر عبادت بھی کر رہے ہوں اور بیچ میں اپنی ایک اڑ پھنس رکھی ہوتی، نمازوں میں سجدوں میں بھی لوگوں نے اپنی ایک بات، یہ رفع یدین نہیں کرتا یہ مسلمان نہیں ہے، میں کرتا ہوں میں مسلمان۔ یار اللہ کا خوف کرو، اللہ کی عبادت کرو، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے بولے، دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ جسے بہتر سمجھتا ہے اسے وہ کرنے، لیکن یکسو ہو کر اس کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح، فرمایا مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، ایک جملے میں اتنا کچھ فرما دیا۔ ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہو گیا، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات مانوں گا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ کوئی نہیں پوری تو ہوتی، شاید ہم دعائیں کر نہیں دی ہوتی، شکل دعا کی بنائی ہوتی ہے، سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ کہیں اور اٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے انسان کے تکبر کی، ہر بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے بھی تکبر کرتے ہیں اور اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں اور میرا حکم نہیں مانتے، میرے نبی کا ارشاد نہیں مانتے، اپنی عقل دوڑاتے رہتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، کوئی زیادہ دور نہیں، بہت جلد ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل، کوئی لمبا وقفہ نہیں، کوئی لمبی بات نہیں، بہت جلد ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے غضب سے پناہ میں رکھے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے، دعا مانگنے کا سلیقہ سکھائے اور ہمیں نیک دعائیں کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔